السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سالك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارے. تو ان کو چاہیے کہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ ہدایت پائیں. فاستغفروہ ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب. سو اس سے بخشش مانگو پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، یقیناً میرا رب قریب ہے، قبول کرنے والا ہے. الحمد لله الذي منه بدأ الحمد وإليه يعود. الحمد لله الذي منه بدأ كل شيء وإليه يعود. لا إله إلا الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے، جس کی طرف سے حمد شروع ہوتی ہے اور جس کی طرف حمد لوٹ کر جاتی ہے. ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جس سے ہر چیز کا آغاز ہوتا ہے اور ہر چیز پلٹ کر اسی کی طرف جاتی ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہ ہر چیز پر نگران ہے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج ہم انشاءاللہ حسن خاتمہ کی دعائیں پڑھیں گے. ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ یوسف آیت نمبر 101 میں، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. اے میرے رب، بے شک تو نے مجھے بادشاہت عطا کی اور مجھے باتوں کی حقیقت سکھائی. اے آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا دوست ہے. مجھے اسلام کی حالت میں فوت کر اور مجھے صالحین سے ملا دے. یہ بابرکت دعا حضرت یوسف علیہ السلام کی ہے جب اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو مکمل اقتدار عطا کر دیا اور ان کے والدین اور ان کے بھائیوں کی ملاقات کے ذریعے سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی کر دی. تو یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اقرار کرتے ہوئے اور اس کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا کہ اللہ جس طرح تو نے مجھے دنیا میں اکرام و انعام سے فرمایا، اسی طرح آخرت میں بھی مجھ پر انعام اکرام عطا فرما. اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو جب فوت کرے تو اسلام کی حالت میں فوت کرے اور پھر نیک لوگوں کے ساتھ یعنی صالحین کے ساتھ ملا دے. صالحین سے مراد ان کے انبیاء بھائی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن سے وہ تعلق رکھتے تھے، یعنی انبیاء یعنی اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ ہو. یہ ساتھ قیامت کے دن بھی ان کا ساتھ ہوگا. یوسف علیہ السلام یعقوب کے بیٹے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے جو اپنے والد کو باقی بھائیوں کی نسبت زیادہ محبوب تھے. لہٰذا ان کے بھائیوں کو اس بات کی وجہ سے ان کے ساتھ حسد ہوا اور انہوں نے ان کو باپ کی نگاہ سے یعنی دور کرنا چاہا اور بالآخر ان کو کنویں میں پھینک دیا. وہاں سے ایک قافلے کا گزر ہوا. قافلے والوں نے یوسف علیہ السلام کو نکالا اور ان کو اپنے ساتھ مصر لے گئے اور مصر لے جا کر ان کو چند درہم کے عوض بیچ دیا. خریدنے والا عزیز مصر تھا، لیکن وہاں ایک اور مشکل پیش آئی کہ اس کی بیوی کی کچھ ایسی چالیں تھیں جس کی وجہ سے یوسف علیہ السلام اس گھر میں یعنی ان کا اس گھر میں رہنا مشکل ہو گیا. تو یوسف علیہ السلام نے جیل میں جانے کو ترجیح دی. جیل میں وہ اپنے ساتھیوں کے لیے بہت محسن قرار پائے
اور بالآخر وہ ایک خواب کے بتانے کی یعنی خواب کی تعبیر کے بتانے کے نتیجے میں بادشاہ کے پاس خزانچی مقرر کر دیے گئے اور بالآخر ملک مصر ان کے اختیار میں آ گیا۔ یوسف علیہ السلام زندگی کے سارے نشیب و فراز دیکھتے ہوئے عروج کے انتہائی مقام تک پہنچ گئے۔ دینی اعتبار سے بھی اللہ نے انہیں بحیثیت نبی چن لیا تھا اور دنیاوی اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں بادشاہت عطا کی۔ آپ دیکھیں کہ عام طور پر اگر کسی کو دنیا اتنی زیادہ مل جاتی ہے تو پھر اس کے اندر فخر اور غرور کی کیفیت پائی جاتی ہے اور وہ آخرت کو بھول جاتا ہے، مگر یوسف علیہ السلام نے اپنی آخرت کو نہیں بھولا اور اپنے عروج پر فخر کرنے کے بجائے نعمتوں کا اقرار کیا کہ اللہ تو نے مجھے بادشاہت عطا کر دی ہے اور مجھے خوابوں کی تعبیر اور باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھایا اور انہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں بھی شکوے شکایت نہیں کی کہ اللہ آپ کو پتا ہے کہ میرے ساتھ کتنے ظلم ہوئے ہیں، مختلف لوگوں نے میرے ساتھ کیا کیا کیا، کچھ بھی نہیں کہا، یعنی تکلیفوں کا کوئی ذکر نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے اور ان کا شکر ادا کرتے ہیں، اپنے رب کے سامنے جھکتے ہوئے کہتے ہیں کہ جیسے تو نے مجھے دنیا کی ساری نعمتیں عطا کی ہیں تو اب مجھے اسلام کی حالت میں فوت کرنا اور میرا انجام نیک لوگوں کے ساتھ کرنا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا دین ایک اعتدال کا دین ہے جس میں دنیا کے خیر اور بھلائی اور دنیا کی نعمتوں کا سوال بھی کیا جاتا ہے اور ساتھ ساتھ آخرت کو بھی نہیں بھولا جاتا، جیسا کہ وہ دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے مانگا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس دعا میں بھی دنیا کی بھلائی بھی مانگی گئی اور آخرت بھی مانگی گئی، کیونکہ اگر انسان کو دنیا میں کوئی نعمت ملتی ہے اور آرام ملتا ہے اور وہ پھر یعنی اس کے اندر ایمان ہوتا ہے اور پھر زیادہ بہتر طور پر عبادت کر سکتا ہے، اس کے برعکس جو انسان فتنوں میں گھرا ہوا، تکلیف اور پریشانیوں میں گھرا ہوا تو بہت ڈر ہوتا ہے اس بات کا کہ کہیں اس کا ایمان اور ختم نہ ہو جائے۔ اس لیے انسان کو اپنے لیے کبھی بھی آزمائش نہیں مانگنی چاہیے، کبھی بھی تکلیف نہیں مانگنی چاہیے، ہمیشہ عافیت کی دعا کرنی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا انجام اور آخرت میں بھی بہترین جزا عطا فرمائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا ہے جو ہے اس وقت مانگی جب آپ کو مصر کی بادشاہت اور سلطنت ملی ہوئی تھی، خاندان کنبہ بھی مل گیا تھا، نبوت بھی ملی ہوئی تھی، دنیاوی اعتبار سے ہر طرح کی سیکیورٹی ملی ہوئی تھی، مگر آپ نے کسی پر بھی ڈپینڈ نہیں کیا بلکہ فرمایا انت ولی فی الدنیا والآخرہ۔ سال ہا سال گھر والوں سے دور رہا ہوں، سال ہا سال جیل میں رہا ہوں، سال ہا سال تک میں ان بھائیوں کے حسد کا شکار رہا ہوں، تب بھی تو ہی میرا ولی تھا، دکھ میں تکلیف میں تو ہی میرا دوست تھا، اور اب یہ سب ٹھیک ہو گیا ہے تو بھی تو ہی میرا دوست ہے، انت ولی۔ یہ ہوتا ہے مومن، دکھ اور سکھ دونوں میں اللہ پر ڈپینڈ کرتا ہے، یہ ہوتا ہے سچا ایمان، ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع۔ اور پھر میری تمنا کیا ہے کہ مجھے اسلام پر موت آئے اور مجھے صالحین سے ملانا، دنیا میں بھی اچھی صحبت انسان پر اثر کرتی ہے اور آخرت میں بھی اچھی صحبت بہت سی رحمتوں کا باعث بنتی ہے۔ تو دعا کیا کرے، فرمایا ربی قد آتیتنی من الملک، سب سے پہلے کیا ہے کہ اے اللہ تو نے مجھے کیا عطا کیا، بادشاہت عطا کی، وعلمتنی من تأویل الاحادیث، یہاں علم کی بات ہو رہی ہے، علم کی نعمت کا اقرار کیا جا رہا ہے، یعنی تعبیر الحدیث میں صرف خوابوں کی تعبیر نہیں بلکہ حکمت اور سمجھ بھی عطا کی۔ پھر فاطر السماوات والارض، آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میں دنیا اور آخرت میں میرا دوست ہے، یعنی تو ہی میرا کارساز ہے، تو ہی میرا معاون ہے، مجھے اسلام کی حالت میں فوت کر اور مجھے صالحین سے ملا دے، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اب میری خواہش کیا ہے، کیا کہہ رہے
تمنا یہ ہے کہ جب میری موت کا وقت آئے تو اس وقت تو مجھے اسلام کی حالت میں فوت کرنا. آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام نے فوت ہونے سے پہلے اپنے بچوں کو بھی یہی نصیحت کی تھی، یا بنی ان اللہ اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. آپ کی نصیحت تھی. کیا کہہ رہے تھے کہ اے میرے بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے، لہٰذا تم مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا. کتنی خوبصورت باپ کی نصیحت تھی. انہوں نے تلقین کی کہ بچوں اسلام کی حالت میں فوت ہونا یعنی اختتام اچھا ہو. اسی طرح ہمیں بھی قرآن مجید میں تلقین کی گئی ہے، یا ایھا الذین اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یعنی تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں، کیونکہ اسلام ہی نجات کا ذریعہ ہے. اگر اسلام سے پھر گئے تو پھر نجات کا کوئی راستہ نہیں، کیونکہ اگلی زندگی کا انحصار اسلام قبول کرنے میں ہے. اس لیے ہمارا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہونا چاہیے. اور یاد رکھیے دعا آخری وقت میں استقامت کی دعا ہے. اور پھر یہ بھی سوچیں کہ اگر پیغمبر اپنی آخرت اور انجام کی فکر کر رہے ہیں تو ہمیں بھی اپنی آخرت کی فکر ہونی چاہیے. ہمیں اپنی زندگیوں کو اس طرح گزارنا چاہیے کہ آخرت کی فکر کے ساتھ گزاریں، نہ کہ بے فکری کے ساتھ. خبر ہی نہیں کیا ہونے جا رہا ہے ہمارے ساتھ. اور پھر ہماری دعاؤں میں یہ خاص دعا ہونی چاہیے کہ یا اللہ مرتے وقت ہمیں کلمہ لا الہ الا اللہ نصیب ہو جائے اور ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جائیں، اور شیطان ہمیں کسی بھی موڑ پر برگلائے نہ، کبھی بھی ہمیں بہکائے نہ، بھٹکائے نہ، اور ہمیں دین پر استقامت عطا فرما. اور صرف ہمیں اپنی ہی نہیں بلکہ بچوں کی بھی فکر کرنی چاہیے، ان کے لیے بھی دعا کرتے رہنا چاہیے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کی. اور پھر بچوں نے بھی اس بات کا پاس رکھا، جیسے یوسف علیہ السلام نے بھی پھر خاص دعا اپنے لیے یہی کی کہ اسلام پر ہی قائم رکھ اور اسی پر ثابت قدمی عطا کر اور بہترین انجام پر موت عطا کر. سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس دعا میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے لیے اسلام کی حالت میں موت مانگی تھی، یعنی مرنے کے بعد میری روح صالحین کے پاس چلی جائے. وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، یعنی علیین میں نیک لوگوں کا ساتھ دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو، صحابہ کرام سے ہو، نیک لوگوں سے ہو، یعنی میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں اپنی برزخ کی زندگی میں بھی، اور پھر حساب کے دن بھی مجھے ان کے ساتھ ملا دے، کیونکہ نیک لوگ ایک دوسرے سے اللہ کی خاطر محبت کرنے والے عرش عظیم کے سائے تلے ہوں گے. پھر اسی طرح انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین سب کے ساتھ. وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، یہ صرف دنیا میں ہی نہیں بلکہ آخرت میں بھی بہترین ساتھی ہیں، بہترین دوست ہیں. اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ آخرت میں اس کا ساتھ نیک لوگوں کے ساتھ ہو تو اس کو چاہیے کہ دنیا میں پھر اس بات کی محنت کرے اور اس بات کی کوشش کرے کہ نیک لوگوں کی صحبت میں رہے. وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، یعنی نیک لوگوں کا ساتھ دینا موت کے وقت. اور اگر نیک لوگوں کا ساتھ ہوگا اس وقت تو کوئی پاس کلمہ پڑے گا نا، کوئی اللہ کا ذکر کرے گا، کوئی پڑھ رہا ہوگا تو آپ کو بھی پھر توفیق مل جائے گی کہ چلے. انسان سن کر، تبھی تو کہتے ہیں نا کہ جو کوئی فوت ہو رہا ہو اس کو یہ نہ کہیں آپ کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو، نہیں بلکہ خود پڑھنا شروع کر دیں اور سن کر ان کی بھی زبانوں پہ جاری ہو جاتا ہے. تو اس وقت میں کیا ہوتا ہے، اگر یہ ذکر جاری ہو جائے تو موت کی سختی آسان ہو جائے گی اور ایمان پر انسان پھر جائے گا، کیونکہ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں اطمینان قلب ضرور ہوتا ہے. تو آپ سوچیں کہ جب انسان اطمینان قلب کے ساتھ جب بندہ دنیا سے جائے گا تو کتنی خوبصورت موت ہوگی. وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور صالحین بھی اعلیٰ درجے کے صالح یعنی انبیاء ہیں، ان کے ساتھ ہمیں ملا دے. جب دعا پڑھیں تو اس طرح پڑھا کریں، اس کو سمجھ کر پڑھا کریں
کہ میں پڑھ کیا رہی ہوں، مانگ کیا رہی ہوں اللہ سے، یہ نیت کر لیں کہ کن کن کے ساتھ میں نے رہنا ہے۔ اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ یعنی ہر پل اللہ کے احسانات کو یاد رکھنا چاہیے، حالات کتنے بھی تنگ ہو، کوئی کتنا بھی سخت بیمار ہو، انسان ہمیشہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرے۔ جیسے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ پہلے شروعی بات یوں کی، ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث، کیا کریں، تعریف کر رہے ہیں ان کے کہ میرے رب بے شک تو نے مجھے بادشاہت عطا کی اور مجھے باتوں کی حقیقت سکھائی۔ پہلے احسان کی بات ہو رہی ہے، اللہ تو نے احسان کیا میرے اوپر، نعمتوں کو یاد کر رہے ہیں۔ پھر انسان کو چاہیے کہ اسی طرح اللہ کے سامنے نعمتوں کا ذکر کرے اور ان کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کا شکر بھی ادا کرے، تو آپ دیکھیں آپ کا ڈپریشن ختم ہو جائے گا۔ اگر اس طرح دعا کریں گے اور آپ بیٹھے بیٹھے اپنی نعمتوں کو یاد کریں گے، اللہ نے کون کون سی دی ہے، کیا کچھ نہیں ہے میرے پاس، اور آپ کتنے بھی ڈپریشن میں کیوں نہیں ہوں گے، جھٹ آپ ہنسنے لگیں گے۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ ہنستے ہنستے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور پھر ایک دم کوئی دکھی بات یاد آتی ہے تو بندہ کیا کرتا ہے، رونا شروع کر دیتا ہے۔ یہی کیفیت ہونی چاہیے ہماری کہ ہم روتے روتے ہنس دیں، یہ یاد کر کے اللہ کی نعمتوں کو۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ہم میں سے کسی پر بھی اتنی مشکلات نہیں آئیں جتنی حضرت یوسف علیہ السلام بھی آئی۔ بچپن میں اپنے باپ سے جدا ہو گئے، کنویں میں ڈالے گئے، کتنی مشکل زندگی تھی، ان کو بیچا گیا، پھر انہوں نے جا کر وہاں پہ بادشاہ کے ہاں کیا کیا نہیں تکلیفیں آزمائشیں دیکھی، پھر اتنا عرصہ روایت میں آتا ہے 14 سال تک جیل میں رہے، پھر اس کے بعد کتنا بڑا امتحان کہ والد سے، اپنے پیار کرنے والے، محبت کرنے والے باپ سے بھی دور، اپنے بھائیوں سے، اپنے پیاروں سے، اپنے تمام رشتہ داروں سے دور، کتنی زیادہ آزمائشیں ان پر آئی ہیں، یہاں تک کہ وہ بڑی عمر کو آگے تھے اور اس وقت جا کے اپنے والد اور اپنے بھائیوں سے ملے، اس پر بھی انہوں نے کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا، اللہ کے احسانات کا ہی ذکر کر رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ نہ سوچا کرے میں ہی دنیا میں سب سے زیادہ دکھی ہوں۔ اللہ کے اس کے علاوہ ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے اسماء و صفات کے وسیلے سے دعا کرنی چاہیے۔ انہوں نے کیا دعا کی ہے؟ فاطر السماوات والارض۔ آپ دیکھیں اس طرح سے اگر دعا مانگیں گے اللہ کی صفات کے ساتھ، ناموں کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ دعائیں ضرور قبول فرمائیں گے۔ آپ یہاں پر اگر آپ دیکھیں کہ دعا کے آداب بھی پتہ چل رہے ہیں ہمیں، اللہ سے ملاقات کا شوق اور نیک ساتھیوں کے ساتھ شوق جو ہے وہ یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ کس طرح سے ہونا چاہیے۔ ایک تڑپ ہے، کچھ بھی نہیں مانگ رہے، آخرت میں حسن الخاتمہ مانگ رہے اور ساتھ میں کیا مانگ رہے؟ نیک لوگوں کی صحبت مل جائے۔ پھر کبھی بھی جو ہے نا کسی تکلیف پہ آ کر، کتنی بھی شدت کی تکلیف آئے، موت کی دعا نہیں کرنی چاہیے، موت نہیں مانگنی چاہیے۔ انسان تو بیماری تو چلو لگ گئی، اس وقت تو انسان کا برا حال ہوتا ہے، منہ سے نکل ہی جائے، اللہ معاف کرے کسی کے منہ سے کلمہ، لیکن عام لوگ بھی ذرا سی کوئی تکلیف آ نہ جائے تو کیا بولتے ہیں کہ کہیں اچھا یہ میں مر ہی جاؤں، ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ کیونکہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی اترنے والی تکلیف کی وجہ سے موت کی آرزو نہ کرے، نہیں مانگنی چاہیے موت، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ کوئی اتنی آسان چیز نہیں ہے جس کو آپ جب دل کیا تو آپ پریشان ہوئے اور مانگ لی۔ پھر آپ دیکھیں حسن خاتمہ کی دعا، رب هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم، سورة الشعراء کی آیت ہے۔ یعنی اللہ اے میرے رب مجھے حکمت عطا کر اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے، اور بعد والوں میں میرے لیے سچی ناموری پید بنا دے، اور مجھے نعمت بھری جنت کے وارثوں میں سے بنا دے۔
بندے کو کوشش کرنی چاہیے کہ نیک لوگوں کی صحبت میں رہیں، کیونکہ نیک لوگ اللہ کی رحمت اور سلامتی گھیر لیتی ہے ان لوگوں کو، اور آخرت میں بھی انسان کے درجات ان کی وجہ سے کچھ یوں بلند ہوتے ہیں کہ نیک لوگوں کو دیکھ دیکھ کر انسان کے اندر نیکی کے شوق پیدا ہوتا ہے، اپنے ساتھی کو دیکھ کر کہ وہ اچھا کام کر رہا ہے تو خود بھی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ان دعاؤں میں ہمارے لیے ترغیب ملتی ہے کہ ہم کیا کریں، کس طرح دعائیں مانگیں اور کس طرح نیک لوگوں کی صحبت میں رہیں، اور پھر ان دعاؤں سے ہمیں دعا مانگنے کے آداب بھی سمجھ آتے ہیں کہ کس طرح مانگنی چاہیے۔ دعا میں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں مانگنا چاہیے، اللہ سے علم اور حکمت مانگنی چاہیے، اور جس کو حکمت مل جائے تو قرآن میں آتا ہے کہ اس کو خیر کثیر مل گئی۔ علم تو مانگتے رہتے ہیں، ساتھ میں حکمت بھی مانگا کرے، دنیا اور آخرت میں نیک لوگوں کے ساتھ کی دعا کرتے رہا کرے، ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اور پھر اسی طرح اللہ اس دنیا میں بھی اچھی تعریف عطا فرمائے، کیونکہ اس کے نتیجے میں کچھ فوائد عطا ہوتے ہیں، جن میں سے ایک یہ کہ پہلا، لوگ اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور دوسرا، لوگ اس کی پیروی اور اقتدار کرتے ہیں۔ اس لیے اچھی تعریف مانگنے کے فائدے ہیں۔ تیسرا، جھگڑنے اور نصیحت کے وقت اور دیگر باتوں کے وقت اس کی بات کو قبول کیا جاتا ہے۔ بنی آدم کا انجام جو ہے نا حسن خاتمہ میں، وہ کس طرح ہوتا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے؟ بنی آدم کا انجام دو باتوں میں سے ایک ہے، ایک تو بدبختی، دوسرا خوش نصیبی، یا بدبختی یا خوش نصیبی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، پھر ان میں سے کوئی بدبخت ہوگا اور کوئی خوش قسمت۔ اور سورۃ التغابن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور تم میں سے کوئی مومن ہے۔ نیک بخت کے لیے جنت اور بدبخت کے لیے آگ ہے۔ حسن خاتمہ کیا ہے؟ حسن خاتمہ یہ ہے کہ بندے کو موت سے قبل ایسے افعال سے دور رہنے کی توفیق مل جائے جو اللہ رب العزت کو ناراض اور غضبناک کرتے ہیں، اور پچھلے کیے ہوئے گناہوں اور معاصی سے توبہ استغفار کی توفیق حاصل ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اعمال خیر کرنا شروع کرتے ہیں۔ پھر اس حالت کے بعد اسے موت آئے تو حسن خاتمہ کی ہوگی۔ حسن خاتمہ کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایمان والوں کو حالت اسلام میں مرنے کا حکم ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ پھر موت تک رب کی عبادت کرنے کا حکم ہے۔ سورۃ الحجر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی عبادت کیجئے تاکہ آپ کے پاس یقینی بات موت آ جائے۔ یاد رکھیے اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ اللہ کا بندے سے خیر کا ارادہ ہے۔ سلف صالحین کے برے خاتمے سے ڈرنے کی دلیلیں ملتی ہیں، ہمیشہ ڈرتے تھے، ہمیں کیوں نہیں ڈر لگتا؟ اگر ہم ڈرنے والے ہوتے تو آج گناہوں سے رکنا چاہتے۔ ہم کہتے ہیں اللہ اچھا خاتمہ ہمارا کرے گا، ہم صرف الفاظ سے کہتے ہیں، عمل میں کر کے کچھ نہیں دکھاتے۔ کچھ کریں گے تو کچھ ملے گا، بن کیے کیا مل جائے گا؟ اس لیے سلف صالحین کی طرح برے خاتمے سے ڈرتے رہا کریں۔ سلف صالحین کا موت کے وقت فرشتوں کی خوشخبری کا انتظار ہوتا تھا، وہ انتظار کرتے تھے، اور آپ کو پتہ ہے موت کے وقت ہی خوشخبری مل جاتی۔ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ پھر بعد میں قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا تو سارا اس دن تو انشاءاللہ وہ باذن اللہ جنت میں چلے جائیں گے، لیکن خوشخبری اس وقت میں مل جاتی ہے، انسان پرسکون ہو جاتا ہے۔ وہ دیکھے ہوں گے بہت سے چہرے ایسے جو کہ
ہنستے ہوئے جاتے ہیں وفات کے وقت میں، پرسکون ہوتے ہیں ان کے چہرے۔ سلف صالحین کا موت کے وقت ہلکے سمجھے جانے والے گناہوں سے ڈرنا، وہ بہت زیادہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ کسی گناہ کو ہلکا جانے، تبھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اتنے بڑے درجے دیے ہیں، سبحان اللہ۔ اور حسن خاتمہ کے اسباب میں توحید اپنانا اور شرک سے بچنا، یہ سب سے اہم چیز ہے۔ توحید، لا الہ الا اللہ پر قائم رہنا، تبھی تو کلمہ نصیب ہوگا۔ اگر ہم آج شرک کی طرف ہیں، بدعات کی طرف ہیں، اور ہم غلط کام کیے چلے جا رہے ہیں، گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے، ہم شرک کو کہتے ہیں ہماری نیت تھوڑی ہے، ہم تو بس ایسے ہی کر رہے ہیں، تو یہ سب کیا ہے؟ جب تک آپ اس سے بچیں گے نہیں، تب کیسے کلمہ نصیب ہوگا؟ کلمہ توحید پر ثابت قدم رہنا چاہیے ہمیشہ، صرف اپنے منہ سے نہیں پڑھنا، اس کو کلمے کو پڑھ پڑھ کے جمع نہیں کر کے رکھنا، بلکہ خود بھی ثابت قدم رہنا ہے کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، ایون میری اپنی ذات بھی نہیں ہے، میرا اپنا نفس بھی نہیں ہے، میرے بچے بھی نہیں ہیں، کہ ان بچوں کے پیچھے ہم پتہ نہیں کون کون سے گناہ کا ارتکاب کر لیتے ہیں، اپنی عبادات کو، اپنی ہر چیز کو چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں میرے بچے کو پہلے مت شریک بنایا کریں کسی چیز سے ان کو۔ اور پھر اللہ کا تقوی اختیار کرنا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کی کوئی راہ پیدا کر دے گا، یعنی مشکل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ راستہ بنا دے گا، اور موت کی اس مشکل گھڑی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانی پیدا فرما دے گا۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے کو قرآن میں بشارت ملتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحُسْنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں تو اسے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین، یعنی نیک لوگ، یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں، کتنی بڑی خوشخبری ہے، سبحان اللہ۔ پھر اپنے فرائض سے غافل نہیں ہونا چاہیے، اپنے فرائض سے ہم غافل ہوں گے تو پھر حسن الخاتمہ کیسے ہوگا، اس لیے اپنی فرائض کی حفاظت کرنی چاہیے، اور پھر دین پر استقامت اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر اسی پر قائم رہے، یعنی موت بھی اسی حالت میں آئی، ان کے پاس فرشتے یہ کہتے ہوئے آتے ہیں کہ تم کچھ بھی اندیشہ نہ کرو، یعنی کسی بات سے نہ ڈرو اور نہ ہی غم کرو، بلکہ اس جنت کی بشارت سن لو جس کا تم وعدہ دیے گئے ہو۔ یعنی سچے مومن کے لیے نزع کی تکلیف گناہوں کی بخشش اور درجات میں بلندی کا سبب بن جاتی ہے، اور موت کے وقت کلمہ پر نصیب ہونے کی وجہ سے جنت کی بشارت بھی دی جاتی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے قرآن سے تعلق مضبوط کرنا ہے، جب تک قرآن سے تعلق مضبوط نہیں ہوگا آپ کو استقامت کیسے ملے گی؟ ہمیشہ علم کے راستے پر لگے رہے، اور پھر اس کے علاوہ علم تو حاصل آپ نے کرنا ہی ہے، لیکن نیک لوگوں کی مجلس کو بھی لازم کر لیں، لازم پکڑ لیں کہ جہاں نیک لوگ بیٹھتے ہیں میں نے وہاں جا کر بیٹھنا ہے، ہمیشہ نیک لوگوں میں، متکبر اور فسادی نہیں بننا۔ سورۃ القصص میں آتے ہیں تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین، یہ آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کے لیے بناتے ہیں جو زمین میں بلندی اور فساد نہیں چاہتے، اور اچھا انجام متقی لوگوں کے لیے ہے، لہٰذا ایسے ہی لوگوں کے لیے جنت ہے جو نیک لوگ ہیں، انہی کی صحبتوں میں رہیں۔ اور حسن خاتمہ کے اسباب میں سے یہ ہے کہ کبائر گناہوں سے بچا جائے، اور کبائر گناہوں میں سے بس چند گناہ گن لیے ہیں اپنے ہاتھوں پہ لوگوں نے کہ بھئی یہی ہے، نہیں بلکہ اس میں بے پناہ کبائر گناہ ہیں،
اب لوگ بس یہی سمجھتے ہیں کہ شاید زنا کرنا اور قتل کرنا یا پھر شراب یا پھر خنزیر کا گوشت کھانا یہی حرام نہیں، اس کے علاوہ غیر اللہ کے نام کا کھانا کھانا بھی کبائر گناہ میں سے ہے۔ اللہ کا نام کا نہیں ہے جو ڈفرینٹ موقعوں پر آپ لوگ تہوار بنائے ہوئے، کبھی 11ویں شریف کا، کبھی کنڈوں کا، کبھی کیا ہے، یہ سب غیر اللہ کے نام کے، یہ سب کھانا کیا ہے، حرام ہے، گناہ کبائر کے اندر یہ چیزیں آتی ہیں، کہ اللہ نے قرآن پاک میں کتنی جگہ پر فرمایا ہے کہ غیر اللہ کے نام کا کھانا حرام ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اور یہاں تک تو چلو پھر بھی سمجھ آ جاتی ہے، لیکن یہ نہیں پتہ چلتا کہ والدین کے ساتھ نافرمانی کرنا، ان کے ساتھ بدتمیزی کرنا، ان کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آنا، ان کے سامنے ماتھا جو ہے سلوٹے ڈالنا، یہ سب کچھ بھی کیا ہے، کبائر گناہوں میں سے ہے۔ اسی لیے ان چیزوں سے بھی بچنا ہے اگر حسن خاتمہ چاہیے تو، گناہ کو حقیر سمجھنے سے بچنا چاہیے۔ کچھ بھی کریں تو آپ کہتے ہیں نہیں کوئی بات نہیں ہے، ایسے بس معمولی سی بات تھی، نہیں معمولی کچھ نہیں ہوتی ہے، کسی چیز کو حقیر نہ سمجھے، کسی گناہ کو حقیر نہ سمجھے، اور کوشش کریں کہ دنیا کی رنگینیوں سے بچیں۔ یہ ضروری ہے حسن خاتمہ کے اسباب میں کہ رنگینیوں سے بچنا چاہیے، اور غافل ہو کے زندگی نہ گزارے۔ غافل دل جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، پھر وہ دنیا کی رنگینیوں میں جو ہے پھنسے رہتے ہیں، کیونکہ غفلت اور خواہش پرستی سے دور رہنا چاہیے۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس شخص کو حسن خاتمہ کی کیسے توفیق دی جائے جس کے دل کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا اور وہ اپنی خواہش کا پیروکار ہو گیا، اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا۔ اس کے علاوہ اللہ سے اچھے خاتمے کی دعا کرنی چاہیے، اے اللہ میں تجھ سے جب ملوں تو میں سجدے کی حالت میں، اور سجدے کی حالت کی دعا اس لیے بھی کیا کریں کیونکہ وہ وقت ایسا وقت ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے قریب ہوتے ہیں، سجدے میں سب سے زیادہ انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اور پھر جب ہم اچھے خاتمے کی دعا کرتے ہیں تو پھر اللہ ہمیں دنیا میں نیک اعمال کی توفیق بھی دے دیتا ہے، پھر انسان کیا کرتا ہے، اچھے اچھے کام کرتا ہے، نیکی کی طرف چلتا ہے۔ اس کے علاوہ اپنے مرنے کو قریب سمجھا کریں، اپنی موت کو یہ نہ سمجھا کریں کہ لوگ تو مر رہے ہیں تو میں نے نہیں فوت ہونا۔ یقین کریں کسی کی وفات پہ چلے جائیں تو یہی منظر دکھائی دیتے ہیں کہ یہاں لوگ بس یہی دیکھنے آئے کہ یہ فوت ہو جائے، کبھی وہاں پہ آنے والی خواتین کے حال حلیہ دیکھا کریں، ان کے جو ٹراؤزرز ہیں، ان کے جو میک اپ ہے، ان کی جو جولری ہے، ان کے جو لباس پہنا ہوا ہوتا ہے۔ ایک جگہ میں گئی کہیں پر وفات پر، تو میں نے وہاں کیا دیکھا کہ چکن کی جو ڈاٹس والے چکن ہوتے ہیں، کٹ ہوتے ہیں، اس طرح کی شرٹ پہن کے آئی ہیں۔ میں حیران ہوئی، میں نے کہا شاید کچھ نیچے شمیز پہنی ہے، لیکن جب وہ میرے قریب آئی تو میں نے دیکھا اس میں سے سارے ڈاٹس میں سے ننگا بدن، پیٹ اور یہ سب نظر آ رہا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ہم نے نہیں مرنا نا، یہی سوچ ہوگی، اللہ عالم۔ اگر اپنی موت یاد ہو اور فکر ہو تو انسان کو اللہ سے ڈرے نا، دل کے پلٹنے سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ اور یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ دعا مانگتے رہ کریں، دل نہ کہیں پلٹ جائے، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے دیکھے ہیں جو بہت نیک ہوتے ہیں، آخر میں جا کے کوئی ایسا برا عمل کرتے ہیں کہ پھر ان کا برا خاتمہ ہوتا ہے۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ساری زندگی برے کام کرتے ہیں لیکن آخر وقت میں کچھ ایسا نیک عمل کر جاتے ہیں کہ ان کو کلمہ نصیب ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ دعا کرتے رہا کرو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یہ ساری دعائیں شامل رکھا کریں۔ پھر اسی طرح سورۃ النحل کی آیت ہے، الذین نتوفاهم الملائکۃ ظالمی انفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون
وہ لوگ جنہیں فرشتے اس حال میں فوت کرتے ہیں جبکہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں تو وہ صلح پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم کوئی برے کام نہیں کر رہے تھے۔ اس وقت پہ کیا کہتے ہیں ہم کوئی برے کام نہیں کر رہے تھے، کیونکہ دنیا میں انہوں نے سمجھا ہی نہیں اس کو کہ یہ برائی ہے، جو میں کر رہا ہوں یہ برا ہے۔ فرمایا کیوں نہیں، بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، کیوں نہیں، بے شک اللہ خوب جاننے والا اسے جو تم عمل کرتے تھے۔ بے شک تم کتنا بھی کہہ لو، فرشتے کیا کہہ رہے ہیں کہ تم کتنا بھی کہہ لو کہ میں برا کام نہیں کر رہا تھا، لیکن اللہ تو جاننے والا نا کہ تم برے ہی کر رہے تھے۔ اس آیت میں ان لوگوں کے حال کا بیان کیا گیا ہے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور مرتے دم تک کفر، شرک اور گناہوں میں ملوث رہے۔ یعنی فرشتے جب ان کے پاس آئیں گے تو ان سے یہ صلح کی بات کریں گے، یعنی اپنی صفائی پیش کریں گے کہ ہم کوئی غلط کام نہیں کر رہے تھے، اور یہ گفتگو روح قبض ہونے سے تھوڑی دیر پہلے ہو رہی ہوگی، اور قیامت کے دن پھر یہ قسمیں کھا کر اپنا دفاع کر رہے ہوں گے، مگر اس وقت ان کو کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ سچ اور جھوٹ الگ الگ ہو جائے گا۔ دنیا میں تو ہم لوگوں کو دھوکہ دے لیتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کو ایسی باتوں سے راضی نہیں کیا جا سکتا۔ غیر مومن کی موت کا منظر۔ اللہ کے نافرمانوں کو موت سے پہلے نہ نیک اعمال کی مہلت ملتی ہے اور نہ ہی توبہ کی توفیق، بلکہ انہیں آگ اور عذاب کی خبر دی جاتی ہے۔ سورۃ مومنون میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آنے لگتی ہے تو کہتا ہے کہ اے میرے رب مجھے واپس لوٹا دے کہ اپنی چھوڑی ہوئی دنیا میں جا کر نیک اعمال کر لوں۔ ہرگز ایسا نہیں ہوتا، یہ صرف ایک قول ہے جس کا یہ قائل ہے۔ ان کے پس پشت تو ایک حجاب ہے ان کے دوبارہ اٹھنے کے دن تک۔ پھر فرمایا سورۃ الفتح میں وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے تو ہم نے بھی ایسے کافروں کے لیے دہکتی آگ تیار کر رکھی ہے۔ اور اسی طرح ظالم لوگوں کی موت کے وقت کی سختی بہت زیادہ ہوگی۔ اور ظالم کون ہیں؟ جنہوں نے خود پر ظلم کیا ہے۔ اللہ کی نافرمانیوں کی ذلت اور مار سے جان نکالی جائے گی۔ سورۃ الانعام میں فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ۔ اور کاش اگر تم موت کی سختیوں میں مبتلا ان ظالم لوگوں کو دیکھ سکتے تو دیکھتے کہ فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہیں کہ ہاں اپنی جانیں نکالو، آج تم کو ذلت کی سزا دی جائے گی اس وجہ سے کہ تم تکبر کرتے تھے۔ یعنی فرشتے سختی کے ساتھ روح کھینچیں گے۔ اور پھر ایک اور آیت میں آتا ہے سورۃ الانفال میں وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ۔ اور کاش تم اس وقت کی کیفیت دیکھو جب فرشتے کافروں کی جان قبض کر رہے ہوتے ہیں، ان کے چہرے اور پہلوؤں پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب عذاب آتش کا مزہ چکھو۔ یعنی موت کے وقت کیا کرتے ہیں؟ مارتے ہیں ان کے پیٹھوں پر اور ان کے پہلوؤں اور ان کے چہروں پر، اور کہتے ہیں کہ اب عذاب آگ کا مزہ چکھو، یہ اس گناہ کی سزا ہے جسے تمہارے ہی ہاتھوں نے آگے بھیجا تھا، اور بے شک اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح سورۃ محمد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ۔ پھر اس وقت کیا حال ہوگا جس وقت فرشتے ان کی روحیں قبض کریں گے اور ان کے چہروں اور پیٹھوں پر ماریں گے۔ اسی طرح سورۃ النحل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ فَأَلْقَوُا السَّلَمَ وَمَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ بَلَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔
فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فلبئس مثوى المتکبرین۔ وہ جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، جب فرشتے ان کی جانیں قبض کرنے لگتے ہیں تو اس وقت وہ جھک جاتے ہیں کہ ہم برائی نہیں کرتے تھے، کیوں نہیں؟ اللہ خوب جانتا ہے جو تم کرتے تھے، تو اب ہمیشگی کے لیے تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، بس تکبر کرنے والوں کے لیے بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور اسی طرح حدیث میں بھی آتا ہے کہ مرنے والا اگر برا آدمی ہو تو روح قبض کرنے والے فرشتے اس سے یہ کہتے ہیں، اے خبیث روح نکل اس جسم سے، تو خبیث جسم میں تھی، نکل اس جسم سے ذلیل ہو کر، بشارت ہو تجھے کھولتے پانی کی پیپ کی اور ایسے دوسرے عذابوں کی۔ فرشتے روح نکلنے تک مسلسل یہی کہتے رہتے ہیں، ابن ماجہ کی حدیث ہے، اور پھر مسلسل انہیں عذاب کی خبر دی جائے گی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ موت وقت بندہ اپنے کس حال پر ہوتا ہے، نیکی کے کام پر یا کسی برے کام پر۔ اس لیے ہمیشہ اس بارے میں انسان کو کانشیس رہنا چاہیے۔ اس آیت میں قبر کی زندگی کا بھی اس بات ہوتا ہے۔ قبر سے مراد برزخ کی زندگی ہے، یعنی دنیا کی زندگی کے بعد اور آخرت کی زندگی سے قبل، یہ ایک درمیان کی زندگی ہے جس کا عرصہ انسان کی موت سے قیامت کے وقوع تک ہے۔ یہ برزخی زندگی کہلاتی ہے، چاہے اسے کسی درندے نے کھایا ہو، اس کی لاش سمندر کی موجوں کی نظر ہو گئی ہو، یا اسے جلا کر راکھ بنا دیا گیا، یا قبر میں دفنا دیا گیا ہو۔ یہ برزخ کی زندگی ہے جس میں عذاب دینے پر اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ اس کے برعکس اللہ سبحانہ تعالیٰ نیک لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں سورۃ النحل میں، الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون۔ جنہیں فرشتے اس حال میں فوت کرتے ہیں کہ وہ پاک ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں سلام ہو تم پر، داخل ہو جاؤ جنت میں بے وجہ اس کے جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ یعنی یہاں مومن کی موت کا منظر ہے، مرتے ہی سلامتی اور جنت کی بشارت ہے، موت کے وقت ہی ان کو خبر مل جاتی ہے، اچھے طریقے سے روانگی ہوتی ہے، بہترین استقبال ہوتا ہے۔ مومن کا موت کے وقت اللہ سے ملاقات کو پسند کرنا، یعنی اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں جلدی سے جلدی جاؤں۔ مومن کی راحت اللہ سے ملاقات میں ہی ہے نا۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ مومن کے لیے راحت صرف اللہ کی ملاقات میں ہے، اور جس کی راحت اللہ کی ملاقات میں ہو تو اس کی موت کا دن اس کے لیے مسرت اور خوشی اور امن اور عزت اور شرف کا دن ہو۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ مومن کا جان نکلتے وقت اللہ کی تعریف کرنا، وہ کیا کہتے ہیں اس وقت جب آتے ہیں تو وہ اللہ کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں کہ شکر ہے الحمدللہ۔ اور پھر توحید پر خاتمہ ہونا حسن خاتمہ کی علامات ہیں، یعنی لا الہ الا اللہ پر خاتمہ ہوا، اس کلمے پر خاتمہ ہو، یعنی جس کو یہ نصیب ہو جائے وہ خوش قسمت ترین انسان ہے، کیونکہ جو اس پر یقین رکھتا ہوگا صرف زبانی کلامی نہیں بلکہ یقین بھی کہ میرا معبود ایک ہی ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ آخری کلمہ یعنی آخری کلام کلمہ ہونا چاہیے انسان کا، اس لیے ہمیں اپنی دعاؤں میں یہ بھی لکھ لینا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں آخری وقت کلمہ نصیب ہو۔ جتنی دعائیں مانگتے ہیں نا کسی نہ کسی ڈائری میں کسی نہ کسی جگہ پہ لکھا ہو، تو یہ دعا پہ لکھ لیں اور طیب حالت میں فوت ہوں، یعنی شرک سے بچنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے، تبھی ہم طیب حالت میں فوت ہوں گے نا، اچھی حالت میں تبھی فوت ہوں گے۔ موت سے پہلے ہدایت مل جانا بہت بڑی نعمت ہے، کوشش کریں رب کے ساتھ جڑنے کی، مرنے سے پہلے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیں، مانگے رب سے توفیق، اللہ مجھے اس توفیق دے کہ میں اپنے گناہوں کا اقرار کر لوں، کیونکہ مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق مل جانا بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ نیک عمل پر خاتمہ ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی رضا چاہنے کے لیے ایک دن روزہ رکھے اور اسی پر اس کا اختتام ہو، یعنی وہ فوت ہو جائے روزے کی حالت میں، تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور جو شخص اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرے اور اسی پر اس کا اختتام ہو،
تو وہ شخص جنت میں جائے گا. اسی لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہر وقت صدقہ کرتے رہیں اور ہر روز کچھ نہ کچھ دیں, اور بچوں کو بھی اپنے لیے صدقے کی نصیحت کریں کہ بیٹا ابھی بھی ہمارے نام کا اب دیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کرے, اور ہمارے جانے کے بعد بھی, یعنی جب کوئی فوت ہو رہا ہو, اس کی نزع کی حالت ہو, یعنی نزع کی حالت لمبی ہو جائے, آپ کو پتا ہو سکرات کا وقت ہے اور اس کی جان اٹکی ہوئی ہے, پتہ چل رہا ہے یہ نارمل سانس نہیں ہے, تو اس وقت کیا کرنا ہے؟ تو اس کی آسانی کے لیے فوراً صدقہ دینا چاہیے. اور پھر آپ دیکھیں کہ اچھی موت کی ایک علامت ماتھے پر پسینہ آنا بھی ہے, مرنے کے بعد اچھی تعریف ہونا بھی, یہ بھی کیا ہے؟ یہ اچھی موت کی علامت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب ہے کہ تم جنت والوں کو دوزخ والوں میں سے پہچان لو گے. لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح؟ آپ نے فرمایا تعریف کرنے سے اور برائی کرنے سے, تم میں سے بعض پر گواہ ہیں. یعنی لوگ آپ کے بارے میں کیا گواہی دیتے ہیں. سیدنا انس بن مالک کہتے ہیں کہ ان کا گزر ایک جنازے پر ہوا تو لوگ اس کی تعریف کرنے لگے. یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واجب ہو گئی. تو دوسرے جنازے کا گزر ہوا تو لوگ اس کی برائی کرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واجب ہو گئی. اس پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز واجب ہو گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میت کی آپ لوگوں نے تعریف کی اس پر جنت واجب ہو گئی, اور جس کی تم لوگوں نے برائی کی اس پر آگ واجب ہو گئی. اس لیے ڈرا کریں اللہ تعالیٰ سے, کبھی کسی کے بارے میں کچھ نہ بولا کریں. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم لوگ زمین پر اللہ کی گواہ ہو. یاد رکھا کریں کہ جو چلا گیا ہے نا وہ اللہ کے ذمے میں چلا گیا ہے. آپ کو نہیں پتا وہ پتہ نہیں جاتے جاتے کتنی بڑی توبہ کر گیا ہو. آپ کو نہیں پتا کہ وہ آپ ظاہر کو دیکھ رہے ہیں نا, وہ جاتے ہوئے اللہ کو راضی کر گیا, کوئی ایسا عمل کر گیا ہو. اس لیے اس کے بارے میں فکر کرنے کے بجائے آپ اپنی فکر کرو. جانے والا چلا گیا, دنیا میں آپ کو کتنا بھی برا لگتا ہوگا, لیکن وہ چلا گیا, اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. آپ اپنی فکر کریں, یہ سوچیں کہ اگر میرے بارے میں کسی نے برا کہہ دیا تو کیا بنے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہے کہ جنت واجب ہو جاتی جس کی تعریف کی جائے, اور جس کی برائی کی جائے اس کی جہنم واجب ہو جاتی. اور پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ سبحان اللہ, لوگ اس بات کو, اس حدیث کو سننے کے بعد جھوٹی تعریف کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ تاکہ اس کو جو گواہی لکھی جائے اچھی لگی جنت میں چلا جائے. جھوٹی تعریف نہیں کر سکتے آپ, کیونکہ وہ آپ کے لیے ہلاکت کا باعث بن جائے گی کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. اس کو تو کوئی نفع نہیں ہوگا, کوئی فائدہ نہیں ہوگا, کیونکہ وہ جھوٹی ہوگی تو آپ کی اپنی وبال بن جائے گی. اس لیے کبھی بھی کسی کے لیے جھوٹی تعریف بھی نہیں کرنی چاہیے. بس اگر کچھ آپ کو ان کے اچھا نہیں پتا تو خاموش رہیں, دعائیں مغفرت کرتے رہیں, اور اگر اچھا پتا ہے تو ضرور گواہی دیں. کیونکہ برا خاتمہ جس کا سوء خاتمہ کہتے ہیں اس کے بھی 2 درجے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ کر لے یا رب. ایک تو موت کے وقت دل میں شکوک اور انکار ہونا, یعنی دل کے اوپر جب موت کی بے ہوشیاں اور اس کی ہولناکیاں ظاہر ہوتی ہیں تو دل یا تو شک میں مبتلا ہو جاتا ہے یا وہ انکار کرتا ہے. پھر روح اسی حال میں قبض کر لی جاتی ہے, اور یہ چیز اس کے اور اللہ کے درمیان رکاوٹ بن جاتی ہے, اور یہ چیز ہمیشہ اللہ سے دوری اور دائمی عذاب کا تقاضا کرتی ہے. پھر موت کے وقت نمبر 2, موت کے وقت دل میں دنیا کی محبت اور حرام خواہشات کا غلبہ ہونا. یہ درجہ پہلے درجے سے کم ہے, یعنی موت کے وقت اس کے دل پر دنیا کے کسی کام کی محبت یا حرام خواہشات میں سے کسی حرام کام کی خواہش غالب آ جاتی ہے, تو اس کے دل میں اس کا تصور آ جاتا ہے اور وہ آدمی اسی حالت پر بچ جاتا ہے جس پر وہ زندگی گزارتا ہے. یعنی اللہ کی ناراضگی کے کام کرنا. اگر وہ سود کا معاملہ کرتا ہوگا تو اسی پر اس کا خاتمہ ہوگا, اور اگر دوسرے محرمات کا ارتکاب کرتا ہوگا یعنی دوسرے حرام کاموں کا,
جیسا کہ منشیات ہے یا گیت گانے، اور اس کا بزنس کرنے کے بارے میں بھی علماء کہتے ہیں، یا سگریٹ نوشی اور فلم دیکھنا، یا حرام تصویروں کا دیکھنا ہے، یا ظلم کرنا ہے، تو اس کا خاتمہ بھی اسی پر کیا جاتا ہے پھر، یعنی اس کے ساتھ اس کا برا خاتمہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھنا، ہماری نسلوں کو محفوظ رکھنا۔ اسی طرح اگر اس کے پاس اصل توحید ہو تو پھر بھی وہ خطرے میں ہے کہ اس کو عذاب اور سزا دی جائے گی۔ اس لیے توحید کے ساتھ رہیں، توحید سے دور نہیں ہونا اپنے۔ شرک پر خاتمہ ہونا کیا ہے؟ سوء خاتمہ کے اسباب اور اس کے علامات ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا بھی، نعوذ باللہ، کبھی کسی چیز کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اپنی طرف سے کہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی ہنسی میں کہہ رہے ہیں، ہمیں تو بڑی محبت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہم تو ویسے ہی بس کہہ رہے تھے۔ اور پھر دین سے پھر جانا کتنی بڑی، میں کہتی ہوں کہ بدبختی ہے یہ بات کہ دین سے پھر جائے انسان۔ پھر راتوں کو اللہ کی نافرمانی میں گزارتے ہوئے موت کا آ جانا، یہ بھی سوء خاتمہ کی علامات میں سے۔ ساری رات نافرمانی میں گزارتی، ناچ گانوں کی محفلوں میں، ڈانس میں، ادھر برائیوں میں، غیبتوں میں، فونوں پہ لگے رہے، یہ سب کیا ہے؟ پھر اللہ کے حرام کردہ کاموں کا ارتکاب کرنا، یہ بھی سب کیا ہے؟ سوء خاتمہ کی علامات اور اس کے اسباب۔ قرض ادا نہ کرنا بھی برے خاتمے کا سبب بن سکتا ہے، یعنی جان بوجھ کر قرض ادا نہ کرنا۔ آج کل تو ہر چیز قرض پر ہے نا، آپ گاڑی خریدنے جاتے ہیں تو آپ اس پہ لینی پڑتی ہے، آپ کو قرض کے اوپر، لیز کے اوپر ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض میں پڑنے سے خبردار کیا ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی فوت ہو گیا، ہم نے اسے غسل دیا، حنوت لگائی، کفن پہنایا اور نماز جنازہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند قدم چل کر آئے آگے، یعنی جنازہ پڑھانے کے لیے، اور پوچھا کہ اس پر کوئی قرض تو نہیں ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ 2 دینار قرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے واپس ہو گئے، تو ابو قتادہ نے قرض کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ابو قتادہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا قرض میرے ذمہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مقروض کا قرض تم پر آ گیا ہے اور مرنے والا اس سے بری ہو گیا ہے، اس کی نجات ہے اور تمہارے اوپر پکڑ ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی ہاں، اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی۔ صرف ایک دن گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو قتادہ سے پوچھا کہ ان 2 دیناروں کا کیا ہو گیا، کیا بنا، تم نے ارادے ادا کر دیے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ نہیں، ابھی وہ کل ہی تو فوت ہوا ہے۔ اس سے اگلے دن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے قرض ادا کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اس کا بدن ٹھنڈا ہوا ہے، یعنی میت کی کھال اس وقت تک ٹھنڈی نہیں ہوتی جب تک صحیح طور پر قرض ادا نہ ہو جائے۔ اس لیے اس بات سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ خودکشی کرنا بھی کیا ہے؟ حرام ہے، یہ کام بھی نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے جس حال میں انسان مرتا ہے، یعنی اگر اس نے اپنے آپ کو گلا گھونٹا ہے اور یا اپنے آپ کو چاقو مارا ہے، اپنی گردن کاٹی، وہ کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، وہ اسی طرح کی حالت میں رہے گا، وہ جہنم میں بھی جائے گا، کیونکہ اس کی بخشش تو ہے ہی نہیں نا۔ خودکشی کرنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی ممانعت ہے، نماز جنازہ بھی نہیں پڑھائی جاتی ان کی۔ تو یہ پھر عذاب ان کا کیا ہے کہ وہ اسی حالت میں، اگر گولی مار رہا ہے یا اپنے آپ کو کاٹ رہا ہے یا کچھ کر رہا ہے، جہنم کے اندر وہ یہی عذاب ہوگا، وہ مارے جائے گا، خود کو مارے جائے گا۔ اب سوچے ایک دفعہ کہ لگے اور انسان اس کو برداشت نہیں کر سکتا، مر ہی جاتا ہے، تو سوچے وہ ہر بار یہی کرتا رہے گا تو کیا عالم ہوگا۔ اس لیے اللہ سے پناہ مانگے، اپنے لیے بھی اپنی نسلوں کے لیے بھی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہوش و حواس میں رکھے اور اللہ دین کے راستے میں رکھے، اللہ ایسے عملوں سے بچائے، محفوظ رکھے، آمین۔ پھر لوگوں کو گمراہ نہیں کرنا چاہیے، غلط راستے پہ نہیں لگانا چاہیے۔
لوگوں کو ہمیشہ اچھی بات سکھانا چاہیے، کیونکہ لوگوں کو گمراہ کرنا بھی غلط بات ہے۔ آپ اس چیز کے لیے بھی آپ دیکھیں کہ آپ اپنی موت کو جو ہے برا بنا رہے ہیں۔ اور دنیا میں مگن نہیں ہونا چاہیے، ہر وقت دنیا میں لگے رہیں، کوئی کام ہی نہیں ہے، اور بس نہ ذکر و اذکار کا پتہ ہے، نہ عبادات کا پتہ ہے، نمازیں قضا ہو رہی ہیں، ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، ہمیشہ آخرت کا غم دل میں لگانا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے غموں کو ایک ہی غم بنا لے اور وہ آخرت کا غم ہو تو اللہ دنیا کے غموں سے اسے کفایت کرے گا، اور جس کو پریشانیاں ادھر ادھر بھٹکا کر لے جائیں اللہ تعالیٰ اس کی پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ دنیا کی کس وادی میں ہلاک ہوتا ہے۔ پھر برے خاتمے کی مثالیں کیا ہیں کہ موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا، اور ضروری نہیں کہ آپ سن رہے ہوں، بعض لوگ وہ جو ہے جن کا حسنہ خاتمہ ہوتا ہے وہ منہ کے اندر ان کی زبان حرکت کر رہی ہوتی ہے، سب سے آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ آسان ادا کرنا یہی کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ۔ آپ کو ہونٹ بھی نہیں ہلانے پڑتے، اس میں آپ کی زبان ہلکی سی حرکت کر لے تو یہ لیکن پھر اس کے علاوہ کیا کہا ہے کہ شطرنج کھیلنے والے کا سوء خاتمہ ہے۔ حدیث کی روشنی میں جو شطرنج کھیلتے ہیں، ایسے کام کرتے ہیں، ان کی موت جو ہے وہ پھر بری آتی ہے۔ پھر گانا گانے والے کا بھی برا خاتمہ ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مجھے بعض تاجروں نے اپنے رشتہ داروں کے متعلق بتایا کہ جب ان کے ایک رشتہ دار پر موت کا وقت آیا تو وہ اس کے پاس تھا، اور وہ لوگ اس کو لا الہ الا اللہ پڑھنے کو کہتے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ چیز سستی ہے اور یہ بہت قیمتی چیز ہے، اور یہ ایسے ہے یہاں تک کہ اسی میں اس کو موت آ گئی اور وہ لا الہ الا اللہ نہ کہہ سکا۔ اس لیے دنیا میں مگن نہ رہیں، یہ گانے بجانے اور یہ کرنا سارا ان میں نہ لگے رہیں، اچھے خاتمے کی امید کریں اور اللہ کے ذکر و اذکار میں لگے رہیں۔ اس وقت بھی آپ کو احساس ہوگا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کتنی اہمیت کا حامل ہے، میں نے یہ پڑھنا ہے۔ لیکن اگر دنیا کی فکر میں لگے رہیں گے تو پھر اس وقت بھی لا الہ الا اللہ کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا کہ یہ کیا ہے۔ لہٰذا کوشش کریں کہ ہم ان عملوں سے بچیں اور حسن خاتمہ کی دعائیں بھی پڑھتے رہیں، جیسے وہ دعا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی، ہم نے بھی پڑھی ہے، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اسی طرح پھر رب هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعلني لسان صدق في الآخرين واجعلنی من ورثة جنة النعیم۔ اے میرے رب مجھے حکمت عطا کر اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے، اور بعد والوں میں میرے لیے سچی ناموری بنا دے، اور مجھے نعمت بھری جنت کے وارثوں میں سے بنا دے۔ پھر یہ دعا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے ہمارے رب ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، اور اپنے پاس سے ہمیں رحمت عطا فرما، بلا شبہ تو ہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ پھر یہ دعا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اے ہمارے رب بس ہمارے گناہ معاف کر دے اور ہماری برائیاں ہم سے دور فرما اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت دے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے اور اس حال میں موت دے کہ ہم مسلمان ہوں۔ پھر یہ دعا اللہم توفنا مسلمین واحینا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا مفتونین۔ مسند احمد کی حدیث ہے یہ۔ اے اللہ ہمیں حالت اسلام میں موت عطا فرما، حالت اسلام میں زندہ رکھ اور نیک لوگوں میں شامل فرما کہ ہم رسوا نہ ہوں اور نہ ہی کسی فتنے کا شکار ہوں۔ یہ دعائیں کوشش کریں کہ آپ قبولیت کے لمحوں میں مانگے، رمضان میں کتنی قبولیت کے لمحے ہیں ان میں مانگے، افطار سے پہلے مانگے، اس کے علاوہ سجدوں میں بھی مانگے۔ پھر یہ بھی حسن خاتمہ کی دعا اللہم بعلمک الغیب وقدرتک، یعنی اللہ کے عالم الغیب ہونے کے وسیلے سے دعا کریں۔ اللہم بعلمک الغیب وقدرتک علی الخلق احینی ما علمت الحیاة خیرا لی وتوفنی اذا علمت الوفاة خیرا لی۔ اللہم واسألک خشیتک فی الغیب والشہادة واسألک کلمة الحق وفی الرضاء والغضب واسألک القسط فی الفقر والغنى واسألک نعیما لا ينفد واسألک قرة
عين لا تنقطع، وأسألك الرضاء بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا ہداة مہتدین۔ یا اللہ تو اپنے علم غیب اور مخلوق پر اپنی قدرت کی بدولت مجھے زندہ رکھ جب تک تو سمجھتا ہے کہ میرے لیے زندہ رہنا بہتر ہے، اور مجھے موت دے جب تک تو سمجھتا ہے کہ میرے لیے موت بہتر ہے۔ اے اللہ، اور میں غیب اور حاضر میں تجھ سے ڈرتے رہنے کا سوال کرتا ہوں۔ رضامندی اور غضب کی حالت میں حق بات کہنے کی توفیق چاہتا ہوں۔ محتاجی اور غنا میں میانہ روی کا سوال کرتا ہوں۔ نہ ختم ہونے والی نعمت مانگتا ہوں، نہ منقطع ہونے والی آنکھوں کی ٹھنڈک مانگتا ہوں۔ تقدیر کے فیصلے پر راضی رہنے کا سوال کرتا ہوں۔ موت کے بعد اچھی زندگی کا طالب ہوں۔ تیرے چہرے کی طرف دیکھنے کی لذت کا آرزو مند ہوں۔ تیری ملاقات کا شوق رکھتا ہوں، بغیر کسی نقصان پہنچانے والی تکلیف کے اور بغیر گمراہ کرنے والے فتنے کے۔ اے اللہ، تو ہم کو ایمان کی زینت سے مزین کر دے اور ہم کو ہدایت یافتہ لوگوں کا رہنما بنا دے۔ پھر یہ دعا، اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری، واصلح لی دنیای التي فیہا معاشی، واصلح لی آخرتی التي فیہا معادی، واجعل الحیاة زیادة لی فی کل خیر، واجعل الموت راحة لی من کل شر۔ یہ دین و دنیا کی اصلاح کی دعا ہے۔ اے اللہ، تو میرے دین کو سنوار دے جو میرے معاملے کا محافظ ہے، میری دنیا سنوار دے جس میں میری معیشت ہے، میری آخرت سنوار دے جہاں میں نے لوٹنا ہے، میری زندگی کو ہر بھلائی میں اضافے کا سبب اور موت کو ہر برائی سے راحت کا سبب بنا دے۔ پھر حسن خاتمہ کی دعاؤں میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ دعا، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ، مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا کر اور میری موت اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں مقدر کر دے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی یہ دعا تھی، جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت طلب کرنا۔ اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقة النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی غرفت الجنت جنت الخلد۔ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے ایسے ایمان کا سوال کرتا ہوں جس سے میں کبھی پیچھے نہ ہٹوں، ایسی نعمتوں کا جو کبھی ختم نہ اور ہمیشہ کی جنت کے اعلیٰ مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا سوال کرتا ہوں۔ اتنی خوبصورت دعا ہے، آج سے پہلے نہیں معلوم ہوگی یہ دعا کہ ہم نے اس طرح سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت مانگی ہے۔ پھر بری موت سے پناہ بھی مانگنے کی دعا، اللهم إني أعوذ بك من التردي والهدم والغرق والحريق، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا، وأعوذ بك أن أموت لبيغا۔ اے اللہ، بے شک میں گر کر مرنے، دب کر مرنے، ڈوب کر مرنے اور جل کر مرنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ موت کے وقت شیطان مجھے اچک لے۔ یہ بہت زیادہ جو ہے وہ مانگا کریں، اگر لمبی نہ مانگی جائے نا، چھوٹا سا اتنا سا کر لیا کریں، وَأَعُوذُ بِكَ أَن يَتَخَبَّطَنِ الشَّيْطَانُ عِندَ الْمَوْتِ۔ بار بار اس کو مانگا کریں کہ اللہ، میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ موت کے وقت شیطان مجھے اچک لے، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ تیرے راستے میں پیٹھ پھیرتے ہوئے مارا جاؤں، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ میری موت زہریلے جانور کے ڈسنے سے واقع ہو۔ کوشش کریں کہ یہ سب دعائیں آپ یاد بھی کر لیں، اور حسن خاتمہ کے لیے اللہ سے اپنے لیے بھی دعا کریں، اپنے عزیز و قارب کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، سب کے لیے دعا کریں، لیکن دعاؤں کے ساتھ ساتھ کوشش بھی کرنی ہے، توحید پر قائم رہیں، برے کاموں کو چھوڑ دیں، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ وقت کا کوئی پتہ نہیں ہے، کب کس وقت کس کا لمحہ آ جائے اور کب پکار آ جائے، چلو واپسی کا راستہ ہے، تو دیکھیں پھر اس وقت میں اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ جنت کے فرشتے آتے ہیں لینے کے لیے کہ پھر جہنم کے آتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ سے ڈرتے ہوئے کہ اللہ ہمارے لیے بہترین
جو ہے وہ فرشتے لے کر آئیں، خوشخبریاں ہمارے لیے، بشارتوں والے فرشتے آئیں اور جنت کا لباس لے کر آئیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے ان چیزوں سے جو ہمیں حسن الخاتمہ سے دور کرتی ہیں، اللہ کی ناراضگی کا باعث بنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے جس میں اللہ کی رضا ہو اور جس میں ہم سب کی دنیا بھی بہترین ہو اور آخرت پہ بھی حسن الخاتمہ ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیے اتنا ہی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔